سورہ ہجر 14واں پارہ اس کے 5 رکوع کی تلاوت الحمدللہ ہو چکی ہے۔ ہجر جو ہے وہ قوم سمود کی جو بستیاں تھیں، حضرت صالح علیہ السلام، مدائن صالح، ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز ہی میں کافروں کے دلوں کی تمنا کو ذکر کیا ہے جو قیامت کے روز وہ کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے کاش اسلام کو قبول کر لیتے، کاش دین اسلام میں داخل ہو جاتے، کاش اس وقت صحیح فیصلہ کر لیتے تو آج یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، عذاب اور رب کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج وقت ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے اس کو حفاظت محفوظ بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ نہ اپنی کوشش پہ بھروسہ کہ جی بس میں بہت کچھ کر رہا ہوں، اللہ سے بے نیاز ہو کر نہیں، اور نہ سب کچھ کو چھوڑ کے جی اللہ بڑے غنی ہے، جیسے کہا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ رب بڑا بخشنے والا، جی رب معاف کر دے گا، کوئی نہیں ملے، ایسے نہ ڈرایا کرے۔ نہیں، ساتھ ہی کہا گیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جہاں میں غفور الرحیم ہوں وہاں میرا عذاب بھی کیا ہے، بڑا سخت ہے۔ پھر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہم نے خود لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی آسمانی کتابیں بھی اللہ ہی کی نازل کرتا ہے، پیغمبروں پر نازل ہوئیں، لیکن ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا، ان کے علماء اور اہل علم کے سپرد کیا گیا جو بعد میں تحریف کا سبب بن گئے، لیکن اس کی حفاظت کیونکہ یہ دین آگے قیامت تک قائم رہنا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر فرمایا، اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بارے میں بتایا، شیطان کے انکار کے بارے میں بتایا، اس پر رب کی طرف سے جو لعنت برسی اور اسے جو دھتکارا گیا اس کا ذکر ہوا، اس نے مہلت مانگی تھی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تجھے ایک خاص وقت تک کے لیے ہم مہلت دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تیری ساری مخلوق کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، سب کے سب کو کر دوں گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے واقعتاً فرما بردار مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلتا، انہیں تو آسانی سے نہیں بہکا سکے گا۔ ہاں، جو اپنی خواہشات پر چلنے والے لوگ ہیں وہ آسانی سے تیرا شکار بن جائے۔ پھر ساتھ ہی چونکہ جہنم کا تذکرہ ہوا، شیطان کے حملوں کا تذکرہ ہوا، تو کہا گیا دیکھو جنت کی تیاری کرو، اللہ کی رضا کی تیاری کرو، اس میں لگے رہو۔ جنتی لوگوں کی صفات کو بیان کیا قرآن مجید نے، ان المتقین فی جنات وعیون، نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ساتھ ساتھ ایک بات بڑی خوبصورت فرمائی، احباب ساتھ ساتھ متوجہ رہیں کہ دیکھو جنت میں دنیا میں جتنی میری اور آپ کی کوئی دوری ہو سکتی ہے، کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، کوئی جھگڑے ہو سکتے ہیں، کوئی ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، اگر جنت کا فیصلہ ہو گیا تو جنت میں داخلے سے پہلے دلوں سے وہ ساری کدورتیں نکال دے گیا، دلوں کو صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کینہ، بغض، عداوت، نفرت، جو ایک دوسرے پر، تو جو بھائی وہاں دور ہونی ہے یہیں پہ دور کر لو، ذرا زندگی آسان ہو جائے گی نا، کیونکہ یہاں ادھر جتنی نفرت پھیلی ہوگی نا، نئی سے نئی ٹینشنیں آتی رہیں گی، نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کیوں اجیرن میں ڈال رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر قرآن مجید نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ایک ایسی سورت ہے جو بار بار پڑھی جا رہی ہے، نماز میں پڑھی جا رہی ہے،
اور پورے قرآن کا ایک قسم کا خلاصہ، اسی لیے اس کو کہا بالقرآن العظیم. سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ توحید، رسالت، آخرت، ٹھیک، صراط مستقیم، انعام یافتہ لوگ، یہ سارا کا سارا خلاصہ اس صورت کے اندر بیان ہوا. اس وجہ سے کو کہا کہ یہ ہم نے آپ کو خصو ہے تو سارے قرآن ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا تذکرہ ہم خاص طور پر کر رہے ہیں سورہ فاتحہ. اور کہا تمہیں اپنے رب کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین ای الموت، موت تک کتنے بڑے سٹیج پہ پہنچ جائیں، نیکی کے کتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائیں آپ یا میں یہ نہیں کہہ سکتے اب مجھے نیکی کی کیا ضرورت رہ گئی ہے. نہیں، نیکی کی ابھی تو ضرورت ہے. جتنا آخرت کی طرف قدم بڑھ رہی ہے اتنی اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک. اس کے بعد سورۃ النحل ہے. جی نحل عربی زبان شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے. 16 رکوع پر یہ سورت جو ہے وہ مشتمل ہے. اور شروع میں اللہ جل شانہ نے پھر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. جانوروں کو تذکرہ فرمایا کہ کبھی ان پہ غور نہیں کرتے، کتنے فائدے ان سے اٹھاتے ہو لال جانور. ان کا گوشت کھاتے ہو، ان سے دودھ پیتے ہو، ان کے اون سے فائدہ اٹھاتے ہو، کھال سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہو. جانوروں پر بار بار جو بوجھ کا کام ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کتنا تمہارے سامان کو ادھر سے ادھر سے کتنا تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں. سمندر میں مخلوق کو دیکھو، ٹھیک، تو مچھلیاں ہیں، کشتیاں ہیں جو چلتی ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے تمہارا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ، ادھر سے ادھر، تمہارے سفر کو تمہارے لیے کیا بنا رہی ہیں؟ آسان بنا رہی ہیں. سورج چاند ستاروں کو دیکھو، یہ 2 رکوع اسی چیز سے بھرے ہوئے ہیں. اور پھر ایک مزاج کو بتایا ہے. متکبر انسان سے پوچھا جائے کہ رب کا کیا حکم ہے، کہتا ہے الا اساطیر الاولین، جی اس میں تو قصے کہانیاں ہیں. اور وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، ایک متقی انسان سے، ایک پرہیزگار انسان سے جب پوچھے رب کے احکام کے بارے میں، کہتے ہیں تو دین سارا خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے اس کے اندر. تو اس بھلائی کو حاصل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملا، اس کو حاصل کر لیا تو سب کچھ مل لیا. دین کی بھلائی، اس سے محروم ہو گئے، دین کی کسی نعمت سے محروم ہو گئے، تو سمجھے کہ محرومی ہی مارے. پھر قرآن مجید نے ہجرت کا تذکرہ کیا. والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر، کہ ان کو ہم بہترین ٹھکانہ، بہترین جگہ، بہترین مقام ہم عطا فرمائیں گے. یہ تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. پھر آگے بڑھیں تو زمانے جاہلیت کا لوگوں کا ایک نقطۂ نظر بتایا ہے جو آج جدید جاہلیت کے اندر بھی پایا جاتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کسی کو، یہ کب کی بات کر رہا قرآن؟ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی، بشارت دی جاتی، اللہ نے تجھے بیٹی سے نوازا ہے، جب کسی کو یہ خبر ملتی تو چہرہ اتر جاتا تھا، غم کے مارے جیسے سیاہی چھا گئی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اندر ہی اندر سے جو ہے وہ بس اس میں لگا ہوا ہے، میں زندہ رکھوں اس کو یا مار ڈالوں، اور میں کس منہ سے لوگوں کے سامنے جاؤں گا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. اس دور کی جاہلیت، تو ذرا آپ سوچیں اپنے معاشرے کو، اپنے خاندانوں میں